محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں کی سنگت و رفاقت بندے کو اللہ والا بنا دیتی ہے، نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے، بزرگان دین کی صحبت سے عزت والا بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو اس لیے نہیں چومتے کہ وہ ریشمی کپڑے اور قیمتی کپڑے سے تیار کیا گیا ہے، بلکہ وہ عزت و توقیر والا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر بیت اللہ شریف کی دیوار کی سنگت نصیب ہو گئی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز محبوب کے ہاتھ سے مٹی اپنے ہاتھ میں لی جو بڑی خوشبودار تھی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے مٹی، تو تجھے خوشبو کہاں سے ملی؟ تو کیسے خوشبودار ہو گئی؟ تو مٹی نے جواب دیا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نسستم، جمال ہم نشی در من اثر کر بگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس مٹی نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی ہوں، لیکن ایک مدت سے پھولوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، یہ کمال میرا نہیں ہے بلکہ میرے ہم نشی کا جمال ہے جس نے میرے اوپر اثر کیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا جو نیکوں کی صحبت میں سے عزت پا گیا، اس لیے کہ اللہ والوں کے غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، قیامت کے دن انسانی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سادہ پانی پھولوں کی صحبت میں رہ کر عرق گلاب بن جائے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھ کر مقبول بارگاہ الہی سے اپنا تعلق قائم کر کے ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر در نیاب بن جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے عارف کامل تھے۔ آپ کا مناظرہ ایک بدعقیدے سے ہو گیا۔ مالک بن دینار نے خدا بند قدوس کے ہونے پر کئی دلیلیں پیش کی، مگر وہ بدبخت ناقص العقل بدعقیدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ کفر کی تاریکیوں میں غرق ہونے کی وجہ سے اس بدبخت کا قلب نور ہدایت کے شعاعوں کو جذب نہ کر سکا۔ آخر کار طے یہ پایا کہ آگ جلا کر مالک بن دینار کا ہاتھ اس بدعقیدے کے ہاتھ کے ساتھ ملا کر آگ کے اندر داخل کیا جائے۔ پھر جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا اور جس کا ہاتھ صحیح سالم رہا وہ سچا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر آگ نے نہ تو خدا کے ماننے والوں کا ہاتھ جلایا اور نہ اس منکر خدا کا ہاتھ جلایا۔ مالک بن دینار نے اس صورتحال کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، میں تیرا ماننے والا اور یہ بدعقیدہ تیرا منکر، میں تیری بارگاہ میں جھکنے والا یہ بدعقیدہ متکبر، میں وفادار یہ جفا والا، میں تیرا نیاز مند وہ تیرا باغی، میں حق پرست وہ باطل پرست، مولا کریم کیا وجہ ہے کہ آگ نے اس بدعقیدے کے ہاتھوں کو کس لیے محفوظ رکھا؟ تو حاتم غیبی سے آواز آئی، آگ نے دوہریت اور اس بدعقیدے کے ہاتھ کو اس لیے نہیں جلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کو گوارا نہیں کہ جو ہاتھ میرے مقبول بندے کے ہاتھ سے ملا ہو اسے آگ جلائے۔ اگر کسی منکر کسی بدعقیدے کا ہاتھ اللہ والے کے ہاتھ سے مل جائے تو اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی، تو پھر جو مسلمان ہو اپنا ہاتھ ارادت محبت سے اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دے، وہ کیوں کر جہنم کی آگ سے آزاد نہ ہوگا۔ اللہ والوں کی مجلس اور ان کی محفل میں حاضری یقیناً حصول برکات و حسنات اور ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا خدا بند قدوس کی بارگاہ رحمت سے بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ دورہ کرتے ہیں، گھومتے ہیں تاکہ کہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی محفل کو پائیں تو ان میں شریک ہو جائیں۔ جب انہیں کہیں اللہ اللہ کرنے والے نظر آتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیتے ہیں اور وہاں اس قدر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان دنیا تک انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟
تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار وہ تیرے ذکر میں اور تیری تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ بہت زیادہ تسبیح و تحلیل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی بہشت بہت زیادہ طلب ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں خدا بند قدوس انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پھر وہ دوزخ سے بہت ہی ڈرتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے انہیں بخش دیا۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کسی حاجت کے لیے آیا تھا، یعنی اس کی نیت محفل میلاد ذکر میں شمولیت کی نہیں تھی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی مجلس والے ہیں ان میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ والوں کی محفل میں ذکر کی نیت کیے بغیر بھی بیٹھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و بخشش سے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات آپ ذرا غور کیجئے اللہ والوں کی شان۔ حضرت رابعہ بصری سے ایک دن پوچھا گیا کیا رابعہ بصری آپ خدا کی عبادت کس لیے کرتی ہیں؟ کیا دوزخ کے ڈر سے یا جنت کے امید پر؟ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا جواب دیا کہ میں اپنے مالک سے یوں عرض کرتی ہوں کہ میرے پروردگار اگر میں تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا، اگر میں جنت کے امید پر کرتی ہوں تو مجھے بہشت عطا نہ کرنا، جنت عطا نہ کرنا، اگر تیرے لیے کرتی ہوں تو پروردگار مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ محترم حضرات ایک روز بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل ہوا تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے بایزید تم عبادت و ریاضت میں بہت مشقت اٹھا رہے ہو، بہت پریشانی اٹھا رہے ہو، کیا تمہیں مقام عرش چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے مالک و مولا عرش تو روحانیوں کی جگہ ہے، میں روحانی نہیں ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے ندا ہوئی اے بایزید کیا تجھے کرسی چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی نے عرض کیا پروردگار کرسی تو کر و بیاں کی جگہ ہے، میں کر و بیاں نہیں ہوں۔ پھر ندا آئی اے بایزید تجھے آسمان چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا اے مالک و مولا آسمان تو فرشتوں کی جگہ ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر ندا آئی کیا تمہیں جنت چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی نے عرض کیا اے پروردگار اے خدا بند قدوس جنت تو مومنوں اور پرہیزگاروں کی جگہ ہے۔ پھر ندا آئی شاید اب دوزخ چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی نے عرض کیا اے مالک و مولا دوزخ تو منکروں کی جگہ ہے، میں منکر نہیں ہوں۔ پھر لطف و کرم سے آواز آئی کہ اے بایزید بستامی تو مجھے چاہتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے عرض کیا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے نہیں پا سکو گے پھر کیا کرو گے؟ خواجہ بایزید بستامی نے ایک سرد نکالی، سر بسجود ہو کر جانے محبوب حقیقی کے حوالے کر دیا۔ محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر پر کھڑا کر کے سارے حجابات کو اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی ہر چیز کا معائنہ کرنا شروع کر دیا تو ایک شخص کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پروردگار یہ تیری رزق کھا رہے ہیں اور یہ نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ میں ملوث ہے، اسے مار دے۔ وہ مر گیا۔ اس طریقے سے تین شخص کو
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کر کے مروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، میرے بندوں کے لیے بد دعا مت کرو، کیونکہ میں اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہوں۔ میرے بندے اگر گناہ کرتے ہیں تو میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ کب توبہ کرے، میں اس سے معاف کر دوں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر اتنی مہربانی فرماتا ہے تو ہم اور آپ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہمارے اور آپ کے اوپر ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح جھما جھم برستی رہے گی۔